معروف عالمی نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی ایک رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کی پراسرار اموات کو ڈوبنے یا خودکشی کا نتیجہ قرار دینے کے بھارتی حکام کے دعووں کو چیلنج کرنے کے علاوہ مقبوضہ علاقے میں پسماندہ طبقوں کو درپیش سنگین چیلنجز کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں گجر قبائلی برادری کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ فروری میں ضلع کولگام سے لاپتہ ہونے والے دو بھائیوں ریاض احمد اور شوکت احمد کی ایک نہر سے لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ ان کے اجسام پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے۔ متاثرہ خاندان نے بھارتی حکام کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں دونوں نوجوانوں کی موت کو دوران حراست گمشدگی یا ماورائے عدالت قتل کا نتیجہ قرار دیا۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ لاپتہ ہوئے ایک اور نوجوان مختار احمد آوان تاحال لاپتہ ہے، جس سے متاثرہ خاندان کے خدشات کو مزید تقویت ملتی ہے۔ کٹھوا اور دیگر اضلاع میں گجر برادری کے اراکین پر دوران حراست تشدد اور جعلی مقابلوں میں قتل سمیت اسی طرح کے واقعات بھارتی ریاستی دہشت گردی کی واضح مثال ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں مقبوضہ علاقے میں پسماندہ کمیونٹیز کو منظم طریقے سے نشانہ بنائے جانے کے خدشات کی توثیق کرتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کی شدید مذمت کی اور اسے ایک سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امیت شاہ کا دورہ مقبوضہ جموں کشمیر میں امن و حالات کو معمول کے مطابق دکھانے اور ریاستی جبر اور بین الاقوامی قوانین کی منظم خلاف ورزیوں کو چھپانے کی ایک وسیع تر پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امیت شاہ کے دورے کی کشمیریوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، جنہیں بھارت کے غیر قانونی فوجی تسلط کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نیشنل کانفرنس، کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ کے علاوہ کشمیر اسمبلی کے آزاد اراکین نے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج کیا۔ اراکین نے ایوان میں متنازع ایکٹ پر بحث کرانے سے اسپیکر کے انکار پر احتجاج کیا اور اسمبلی کے داخلی دروازے پر دھرنا دیا۔